تعریف کرنا یہ کس کی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کوئی اگر اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو یہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ وہ حضور کی سنت ادا کر رہا ہے. تو جانتے ہو جو حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کی سنت ادا کر رہا ہے. تو نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے. حضور کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. پورا قرآن حضور علیہ السلام کی تعریف ہے. پورا قرآن پاک. تو پیارے پیارے میرے بھائی ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی سنت پر کرنا بے شمار اجر و ثواب ہے. بے شمار اجر و ثواب ہے کہ جس اجر و ثواب کو احاطے میں انہیں باؤنڈری میں لایا نہیں جا سکتا کہ حضور کی تعریف کرنے کا اتنا ثواب لایا نہیں جا سکتا. کیونکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، بہت ساری عبادتوں کا حکم فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں بیان نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو تجھے میں بھی پڑھتا ہوں وہاں سے رہا. تم روزہ رکھو تجھے میں بھی رکھتا ہوں. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و مبرہ ہے. ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کرو میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں میں کرتا ہوں تم بھی کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. یعنی میں بھی کرتا ہوں. میں نے فرشتوں کو بھی حکم دے رکھا ہے. تو اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود اور خوب سلام دو. تو درود کی حضور کی تعریف ہے. تو حضور کی تعریف کو اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی مہر لگا دی ہے تمام انسانوں سے نہیں کہا کہ میرے حبیب پر تم بھی درود بھیجو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے صرف ایمان والوں کو چنا اور ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم بھی درود اور میرے محبوب پر خوب سلام بھیجو. تو دراصل حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یقیناً یہ عبادت ہے. ابھی جیسی مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ہے. کوئی کہے ارے ہم کو سمجھتا نہیں، بند کرو یار یہ قرآن کی تلاوت. سمجھتی تھوڑی ہوگی تو نہیں سمجھے تو اس کا مطلب کہ آپ سنو گے نہیں. اگرچہ نہیں سمجھتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت ادب سے سننا فرض ہے. سب پر فرض ہے. اور بلکہ خاموش ہو جانا ہے، رونا بھی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو اتنا تو سمجھ رہے کہ میرے رب کا کلام ہے، رونا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو نعت مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی اس کو سننا ہے اور اتنا تو سمجھنا ہے کہ میرے آقا کی تعریف بیان کریں گے، میرے آقا کی تعریف کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو نعت سنیں گے بھی اور ساتھ دے کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضور کوئی ایسا وظیفہ دے دیجیے یا ایسی کوئی تعویذ دے دیجیے کہ جس سے میرا عشق رسول بڑھ جائے. آج ہمارا حال ہے، آج اگر ہم کسی سے تعویذ یا وظیفہ لینے جاتے ہیں تو اپنی مشکلوں کا حل مانگتے ہیں یا روزی میں برکت مانگتے ہیں. مگر پیارے پیارے میرے میرے اسلامی بھائی یعنی ایسے بھی شاخ گزرے کہ جنہوں نے عشق رسول بڑھ جانے کی تعویذ مانگی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک وظیفہ عطا فرمایا اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ کہا کہ جاؤ نعت رسول پڑھو اور سنو تمہارا عشق رسول بڑھ جائے گا. آج جتنی بات عشق رسول نہیں نا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر میں گانے بجے گھر میں گانے گانے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا شبق ہے بھی اتنا لگاؤ ہے ہونا چاہیے. نعت رسول پڑھنا اور سننے کی اگر ہماری عادت بن جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عادت اس کی بنے گی جو عاشق رسول ہے، جو سچا عاشق رسول ہے. خود بخود جب بھی وہ نعت پڑھتا رہے گا، نعت سنتا رہے گا. اچھا اگر ہم نعت رسول پڑھتے ہیں جیسے کہ میرے پاس اتنی اچھی آواز میں جیسے ہمارے اکبر بھائی
عبادت قبول ہوگی کہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں دے گئے بلکہ یہ دیکھ رہے کتنا عشق رسول میں پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کی آواز تو بڑی کوئل جیسی ہے بلبل جیسی ہے لیکن اگر اس میں اللہ کی عزت شامل نہیں ہے تو بھلے وہ کتنی اچھی آواز میں نہ تلاوت بھی کر رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ میں کر کس لیے رہا ہوں ابھی میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کچھ بول رہا ہوں تو اس میں میرا نظریہ کیا ہے میری سوچ کیا ہے میری نیت کیا ہے میری یہ نیت کر لوگ میری تعریف کرے واہ بہت اچھا ہوتا ہے یا میری یہ نیت ہے واہ 4 نمبر میں بیٹھ کر مائک تو میرے پاس تو شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا تو اگر ایسی نیت ہے تو حدیث پاک میں ہر قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اپنی اچھی نیتوں کے سبب جنت میں جاتے ہیں عمل بہت سارے تھے لیکن نیت ہی اچھی نہیں تھی تو سب برباد لیکن عمل تھوڑا سا تھا لیکن نیت اچھی چیز نیت بڑی چیز تھی تو اس کا وہ چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو پیارے اسلامی بھائی ہم سب مل کر انشاءاللہ جھوم کر نعتیں بات پڑھیں گے کہ کس کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے دوسری بات یہ ہے ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ در و دیوار قیامت کے دن گواہی دے گی یہ جو زمین ہے نا یہ بھی گواہی دے گی پکار کر کہیں گے اے رب میں گواہ اسے بخش دے میں گواہی دیتی ہوں زمین کہیں گے دیوار بولے گی اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے یہاں بیٹھ کر تیرے حبیب کا ذکر کیا تیرے حبیب کی تعریف کی تیرے حبیب کی تعریف اے اللہ سمجھے تو اسے بخش دے اب دیکھیے اگر حضور نے کرم کروا دیا نا تو بیڑا پار کیا ہے اور وہ بھی کیسے ایک تو یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور ایک مقام یہ کہ حضور کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایک عاشق ساتھی کی بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو صرف حضور سے محبت کرے نا تو وہ کون بن جاتا ہے پتہ ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے جو حضور سے محبت کرے وہ کون بن جاتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اشعار میں انہوں نے کہا اللہ محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان نہیں کچھ تم یہ کتابوں میں ہے ہی بیان جس کو حضور چاہیے اس بات کا تو ذکر ہے کتابوں کے اندر حدیثوں میں قرآن میں کہ جو حضور کو چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس بات کا تو ذکر ہے لیکن اس کا تو بیان ہی نہیں ہے کتابوں کے اندر جس کو حضور چاہتے ہیں اس کا مقام کتنا بلند والا ہے تو یہ نعت رسول ہی ایک ایسی دولت ہے کہ حضور کی توجہ ہم پر آتی ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے آس یعنی کئی صدیوں پرانے بزرگ گزرے انہوں نے حضور کی ایک نعت نہیں کی اور انہوں نے مدینے جانے کا پسند کیا کہ مدینے مجھے جانا ہے اور یہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے حضور علیہ السلام خواب میں تشریف کیے اس وقت کے جو گورنر تھے مدینے پاک ان کے خواب میں تشریف لائے کہا کہ جامی آ رہا ہے جامی مدینے میں آنے نہ دو اس کو مدینے میں آنے نہ دو تو حضور کا خواب دیکھ کر گورنر یعنی وہاں کے بادشاہ نے سب اپنی پولیس کو الرٹ کر دیا پہلے لگا دی چاروں طرف مدینے کہ جامی اندر آنے نہ پائے اب ہوا ایسا دوسری رات بھی خواب آیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جامی مدینے میں آ چکا ہے اتنے پہرا لگانے کے باوجود اس کی انٹری ہو چکی ہے اسے میری مزار پہ حاضر ہونے نہ دے دوسرا خواب آنے کے بعد اس وقت کے بادشاہ نے اتنی سختی برتی ایک ایک آدمی کو پرکھا یہاں تک کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی کو پکڑ لیا
جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے تو ایک نعت لکھ رکھی ہے، اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میری مزار پر آ کر پڑھے گا، اور اگر اس نے میری مزار پر وہ نعت پاک پڑھ لی تو مسافر کے لیے مجھے اپنا دست، اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا، جس سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو جامی کوئی مجرم نہیں، اس نے تو ایک نعت لکھ رکھی ہے کہ اگر وہ پڑھ دے تو مجھے اپنی قبر انور سے باہر نکال دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نعت پڑھنے والوں سے تو آقا اتنے خوش ہوتے کہ آقا فرماتے کہ میں قبر انور سے عادت ہمارے جب انہوں نے وہ سوئے لال ازار، یہ نعت پاک پڑھی نا، وہ سوئے لال ازار ملتے تیرے دن اے بہار ملتے، اس گلی کا منگتا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تجھ سے تیری بات کیوں پوچھے رضا، اس گلی میں تو تجھ سے ٹوٹتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نعت پاک جب پڑھی آپ نے، اللہ حضور علیہ السلام نے حالت بیداری میں اعلیٰ حضرت کو اپنا جلوہ دیا، اعلیٰ حضرت نے جاگتی حالت بیداری میں جاگتی آنکھوں سے جب حضور کا دیدار کیا تو جانتے ہو کیا پڑھا؟ ارشاد فرمایا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمن تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے کا۔ یعنی بس نعت کے جو دیوانے ہوتے ہیں ان کا کب بیڑا پار ہو جائے، اور میں نے تو ایسا بھی دیکھا جو نعت پڑھنے کے حقیقی دیوانے ہوتے ہیں نا، جس میں ان کی دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ بہت جلدی مدینے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی مدینے جانے کی تیاری کریں۔